الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. دوستو، مختصر سے جملوں میں ایک تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پورے مجلس سے پورا کروا دیں گے. سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کن کی امت میں ہیں. یہ اگر اس امت اس مجمع کے ہر فرد کے دل میں بات آ جائے اور اس کا استحضار ہو ہمیشہ کہ میں کن کی امت میں ہوں، تو پھر کوئی تقاضا نہیں ہے، ہر تقاضے کے تیار ہو جائے گا. چاہے اندر کا تقاضا ہو یا باہر کا تقاضا ہو، 3 دن کا ہو، چلے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، اندرون کا ہو یا باہر کا ہو. اس لیے کہ ہم جو ہے وہ پچھلی نبیوں کی امت میں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. پچھلی امت جو تھی نبیوں کی، ان کے لیے ان کی استعداد ان کے حساب سے تھی، چونکہ ان کو ان کے اندر ہی میں کام کرنا تھا اور اپنی ذات تک ان کا کام تھا. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد نہیں دی ہے جس امت کے ہر فرد میں ودیت رکھی ہے. اس لیے یہ امت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالمی نبی ہے. آپ کی محنت جو ہے وہ مقام پر بھی ہے اور خارج کی بھی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کے تمام بر اعظم میں اور کونے کونے تک آپ کی محنت، آپ جو ہے اس کے نبی ہے. اس لیے آپ کا دائرہ محنت جو ہے پورا عالم ہے. تو آپ کا جو دائرہ عمل ہے وہی دائرہ عمل اس امت کا ہے. اس امت میں اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے کہ یہ ہر اعتبار سے ہر تقاضے پر اٹھے گی. اس لیے سب سے پہلی جماعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی اور آپ کی محنت کے نتیجے میں کہ 1,24,000 کا مجمع تیار ہوا، ان کو کہیں کبھی نہیں کہنا پڑا کہ تم کہاں جاؤ گے کہاں نہیں جاؤ گے. وہ یوں کہتے تھے نحن سہم من سہام اللہ، کہ ہم تو اللہ کے تیروں میں سے تیر ہے. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اپنا جان بھی آپ کو دے دیا، ہمارا مال بھی آپ کو دے دیا، ہماری صلاحیت بھی آپ کو دے دی. آپ جہاں جتنا جس وقت چاہے اور جہاں کے لیے چاہے ہم اب تیار ہیں. یہی جذبہ اس امت کے ہر فرد میں اللہ نے رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ذہنوں سے یہ استحضار ختم ہو گیا، اس لیے اس کی تشکیلیں کرنی پڑ گئی. اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کے ہمارے اندر میں اس محنت کو اور اس استعداد کو ودیت رکھا ہے. اور یہ اللہ ہی کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے. اس لیے جو ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقام پر رہ کر بھی مقامی کام کو پورا کیا، صحابہ سے وہ بھی کروایا، اور تقاضے جیسے آتے گئے ویسے ان تقاضوں پر صحابہ کو بھیجتے گئے، اور ہر صحابہ اپنے آپ کو جان مال سے تیار ہو کر کے ان تقاضوں پر چلے گئے. کچھ لوگ جیسے جیسے استعدادیں ہیں، کبھی دور کے، کبھی قریب کے، کبھی آگے کے، کبھی پیچھے کے، کبھی تھوڑے وقت کے لیے، کبھی زیادہ وقت کے لیے، جیسا تقاضا آتا گیا الحمدللہ صحابہ نے تقاضوں کو پورا کیا. اور ہمارا قیامت تک آنے والی اس امت کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے ہر اعتبار سے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. تو جیسے اللہ تعالیٰ ان کے سارے تقاضے پورے کرنے پر اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کرنے پر اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہی اللہ کا وعدہ ہے ہم سب کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے کہ اگر تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے نہج پر، ان کے طرز پر، ان کے جذبات پر، ان کی فکروں پر، تم بھی اپنے جگہوں پر چلو گے. جب جب تقاضا آئے گا، جون سا تقاضا آئے گا، اگر مقامی تقاضا ہے تو مقامی پر چل رہے ہیں، اندرون کا تقاضا ہے تو اندرون میں چل رہے ہیں، اور بیرون کا تقاضا ہے تو بیرون کے لیے چل رہے ہیں. ابھی اس وقت فوری طور پر ماشاءاللہ جو ہمارے سامنے تقاضا آیا تھا کہ چلوں کے اعتبار سے، 4 مہینوں کے اعتبار سے، اندرون کے اعتبار سے، تو ماشاءاللہ دل کھول کر آپ حضرات نے اپنے ارادے ظاہر کیے اور اللہ پر اعتماد کر کے آپ نے اپنے جو ہے نا عزائم کیے. اللہ اس کو پورا فرمایا اور اللہ پوری مدد اپنے شامل حال فرمایا. اسی طریقے سے میرے دوستو اس وقت پوری دنیا اس انتظار میں ہے. جس جگہ چاہے افریقہ کا ملک لے لو یا عرب ملک لے لو یا یورپ کا ملک لے لو یا امریکہ کا ملک لے لو، جہاں کی کارگزاری ہمارے پاس میں آتی ہے اور وہاں کے حالات آتے ہیں، ہم خود وہاں جاتے ہیں تو ترستے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی جماعتیں چاہیے، جو کہ ماشاءاللہ
ہم نے دیکھا وہاں پر جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اور ہندوستان کی جماعتیں جا کر کے وہاں کام کرتی ہے، وہ انٹیریئر میں جا کر کام کرتی ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے، اور ان کی محنتوں کا اور ان کے کاموں کا بڑا اثر وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت میں جیسے اندرون کے تقاضے ہوتے ہیں 4 مہینوں کے صوبوں کے اعتبار سے، ضلعوں کے اعتبار سے، ایسے ہی بیرون ممالک بھی تقاضے ہیں کہ ان تقاضوں پر جو ہے اپنے جو ہے ارادے ظاہر کریں اور ان تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ ہم چونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہی ہے اور ہم اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں ہوئے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جیسے قرآن بیت اللہ جو ہے پوری انسانوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے نبی ہے، ویسے ہم سب کی پیدائش اور ہم سب کا جو وجود ہے وہ پورے عالم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو اس تقاضوں پر کھڑا کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ خالی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے جائے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے۔ ہمارا ارادہ، ہمارا کام ہے اندر سے ارادہ کرنا، اندر سے عزم کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اندر کے ارادے کو دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کیا نہ کوئی مال کی بنیاد پر جائے گا اور نہ کوئی اور چیز کی بنیاد پر جائے گا۔ اندر کا سچا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ اس ارادے میں پکا ہے کہ مجھے جانا ہے، تقاضا میرے سامنے آیا ہے تو مجھے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو مال کی ضرورت ہے تو مال کا انتظام اللہ کرے گا، اس لیے اس کے خزانے نامحدود ہے۔ اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ جس ملک کا طے ہوگا اور جس ملک میں جانا اس کے لیے تابودانہ ہے، اس ملک میں کیا صلاحیت چاہیے، کیا چیز چاہیے، وہ اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔ وقت کی فرصت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا کہ اس کے کاموں کی ترتیب اللہ تعالیٰ منوا کر کے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے اندر کے ارادے کا ہے، اندر کا عزم کا ہے۔ جب ایک بات ہمارے سامنے ہوگی کہ میں تو عالمی نبی کا عالمی امتی ہوں اور میں اپنی ذات کے لیے اپنے گھرانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں تو عالم کے لیے پیدا ہوا ہوں اور مجھے صحابہ کی نقل پر چلنا ہے، ان کی طرف پر اپنے کام کو بنانا ہے، اس لیے مجھے میرے سامنے عالم کے تقاضے ہیں اور عالم سے مانگ ہے، ان کی طرف سے تقاضے ہیں کہ وہ جماعتیں بھیجو۔ اب وہ پہلے ہم خود دیکھیں کہ ہمارے مہاراشٹر سے کتنی جماعتیں بنتی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھی پیدائش روزگار میں جماعتیں 4 مہینے کی جاتی تھی ماشاءاللہ اور اچھا کام کرتی تھی۔ اس میں کچھ حالات ایسے آ گئے اس پر تھوڑی بریک لگ گئی، لیکن اس کو ابھی اس بریک کو ہٹانا ہے اور اپنے ارادے کرنے ہیں، اپنے عزائم طے کرنے ہیں اور اپنے اندر میں نیتیں کرنی ہیں۔ اور ہر ساتھی یہ طے کریں گے میں جا سکتا ہوں، جن کے 4 مہینے 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگ گئے ہیں اپنے مقام پر ماشاءاللہ فکر کے ساتھ۔ یہ پورا مجمع فکر مندوں کا مجمع ہے اور یہ پورا مجمع جو ہے وہ اپنی جگہ پر کام کرنے والا مجمع ہے، اسی لیے اس مجلس میں آیا ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ کام ہے، ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عالم کے تقاضوں کو اوڑھیں، عالمی فکریں بنائیں۔ ابھی ہماری فکریں جو ہے تھوڑی نیچی ہو گئی ہے، تو عالمی فکریں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری مقامی فکروں میں بھی جان پڑے گی اور عالمی فکر وجود میں آئے گی، اس کا نتیجہ اور ظاہر ہوگا۔ اس لیے سب کا تقاضا یہ میرے دوستوں کہ ہم نہ مال کو دیکھیں نہ اپنے وقت کو دیکھیں بلکہ اپنے تقاضے کو دیکھیں۔ اس وقت میں عالم کا تقاضا ہے کہ 4 مہینوں کی اچھی خاصی جماعتیں بن کر کے ہر ملک میں جائیں اور ہر ملک میں بڑی تعداد ہے، بڑی استعداد ہے۔ ابھی میں تشام میں جا کر آیا، کیمرون جا کر آیا، حبشہ جا کر آیا ابھی چند دن پہلے، الحمدللہ بہت اچھے تقاضے اور وہ لوگوں کی مانگیں ہیں۔ ایک وقت میں 4 5 جماعتیں وہاں چل سکتی ہیں اور بہت بڑے ملک ہے، بہت اچھی جگہ ہے، ویسے روانڈا ہے، برونڈی ہے، بڑے عثمان صاحب ہمارے بابا وغیرہ بھی جا کر آئے اور بھی الحمدللہ بہت سارے جگہ صورتیں جماعتیں چل رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہم سب اس کو طے کریں کہ ہم عالم نبی کے عالم امتی ہیں اور ہم عالم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے، اس لیے اس استعداد سے ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے۔ اس کے میرے دوستوں ہمت کر کے اسی مجلے میں افراد بولیں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کھلے خرچے کے اعتبار سے خرچہ مت دے کہ پھر 50,000 کا 1 لاکھ 10 لاکھ سے تو ٹھیک ہے خالی، اس لیے پیسہ اللہ ہی دیں گے اور انشاءاللہ مال بھی اللہ ہی دے گا۔ اپنی ترتیب تھوڑی قائم کرو، اپنے خرچوں میں سے تھوڑے خرچے کم کریں، اپنی ضروریات میں سے خرچے کم کریں، اس میں سے تھوڑے بچائیں اور اللہ کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ جو اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے سارے تقاضے پورے کر دے گا۔ اس لیے ہمت کر کے بتائیں اس مجمع میں کون ہے انشاءاللہ جو 4 مہینے بیرون کے لیے تیار ہے؟ افراد پہلے بتائیں، افراد بتائیں۔ جون جولائی تک انشاءاللہ جماعتیں جائیں گی، اللہ بہت قبول فرمائے اور فرمائے۔ جزاک اللہ۔